جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ابھی کل پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ تھی عاصم منیر صاحب کی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم پالیسی کے تسلسل کے لیے انٹرم گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا، عہد کیا کہ ہم پالیسی کے تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج سر ایک اور نیوز ہے، 2 منٹ پہلے کی میں نے یہ بھی دیکھی، کچھ دیر پہلے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی۔ یہ BBC اردو کی ہے، نیوز ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بدھ کو اٹک جیل میں کرنے کا فیصلہ، جج ابو الحسنات الذوالقرنین ہی اٹک جیل میں سماعت کریں گے۔ وزارت قانون کی اجازت کے بعد جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن بھی جاری، مزید تفصیلات BBC اردو لائیو بلا بلا بلا۔ اچھا جی، یہ ہے جی تسلسل پاکستان کے پالیسی کا یہ، اور ساتھ وہ اکثر فرماتے ہیں ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹس کے خطرے سے باہر نکل گیا۔ بیسیکلی جتنا ایک انسان سوچتا ہے اتنی اس کی سمجھ ہوتی ہے، اس حساب سے باتیں کرتے ہیں، لیکن میں تسلسل کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا تسلسل۔ اب تسلسل کیا ہے جی کہ سائفر کیس توشہ خانہ سے نکلے اور سائفر میں جا گھسے۔ توشہ خانہ کا ایک بوگس ترین کیس تھا، اس کا سٹارٹ میں 2-3 چیزیں آگے بات لے جانے سے پہلے میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا کہ توشہ خانہ جو تھا وہ بیسیکلی اس کیس کو 190 ڈیز کا ٹائم بار تھا، اگر 190 دن کے اندر آپ اس قسم کے کیسز لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر 190 دن گزر جائے تو اس قسم کا کوئی کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان آگے لے کے نہیں چل سکتا۔ یہ 900 دنوں کے بعد آیا، پہلی بات اس میں یہ تھی۔ دوسری اس بات میں کیس میں یہ تھی کہ یہ کیس جو تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دائر کرنا تھا کہ ان کے کوئی خاص انڈر کام کرنے والے کسی بندے نے نہیں کرنا تھا۔ یہ اس میں ایک تھا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کس نے کرنا تھا کس نے، یہ عہدے کی اسپیسیفکلی میں نہیں بتا رہا، میں I'm just trying to simplify، میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو۔ اچھا جی، پھر اس میں یہ تھا کہ اس میں جو چیز تھی کہ اس میں اماؤنٹ درج کی گئی، عمران خان نے جو بیچا اس میں سارا درج کیا گیا۔ یہ FBR کا کیس بنتا تھا تو ان کا نہیں بنتا تھا الیکشن کمیشن کا۔ بٹ اینی وے، قصہ مختصر یہ ہے کہ لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس تھا، اور اس بوگس کے اتنا بوگس کیس تھا، یہ اتنا گھٹیا اور بوگس کیس تھا کہ ایک ایسے جج کو، جس جج نے 1 مہینہ لٹکانے کے بعد فیصلہ عمران خان کے حق میں کر دیا، یعنی کہ اس جج کے بس میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کو کنوکٹ کرتا۔ یعنی اتنا گھٹیا کیس تھا کہ جج جس پہ عمران خان کو اعتماد ہی نہیں تھا، وہ صرف وہ یہی کر سکا کہ لٹکا دے، کبھی بیمار ہو جائے، کبھی کوئی بیمار ہو جائے، کبھی یہ کر لے، کبھی وہ کر لے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکا، اتنا بوگس کیس تھا۔ اسی طرح کا ایک بوگس کیس اب سٹارٹ کر لیا انہوں نے۔ بیسیکلی ان کے کیا مقاصد ہیں یہ آگے چل کے میں آپ کے بات کرتا ہوں۔ مقاصد ان کا سمپل ہے جی، عمران خان ہمارے آگے جھک جائے، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان ہمارے آگے جھک جائے بس، اور کوئی ان کا ایشو ہے ہی نہیں ان کیسز کا۔ اچھا جی، تو اس کے طرف آگے جی سائفر کی طرف۔ سائفر کی جو FIR میرے کان تک پہنچی ہے، اس FIR کے مطابق عمران خان نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کے مطابق جو سائفر کوڈڈ جو لیٹر تھا، جو کہ آسان لفظوں میں خفیہ زبان میں جو لیٹر تھا عام آدمی کے لیے، کہ خفیہ زبان میں جو لیٹر آیا تھا اس کو عمران خان نے عام کر دیا اور گم کر دیا، وہ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب اس بات کو اس وقت سمجھنا بہت ضروری۔ اگر خان صاحب اپنی باہر ہوتے تو he will elaborate everything by himself، لیکن اس وقت خان صاحب باہر نہیں ہیں، تو ہم جیسے بندوں کو یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ کیس اصل میں ہے کیا۔ یہ توشہ خانہ کے بعد جو نیا انہوں نے پامڑ پوسا کھڑا کیا ہے، یہ اصل میں بیسیکلی ہے کیا۔ یہ ہر روز ایک نیا کٹا کھولتے ہیں، نیا کتی چیکا ڈالتے ہیں۔ بیسیکلی چاہتے صرف یہ ہیں یہ عمران خان ہمارے آگے جھک جائے۔ عمران خان کرپٹ نہیں تھا، عمران خان کے خلاف کرپشن نہیں ملی۔ توشہ خانہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا، کہ ایک باعث جج بھی فیصلہ وہی کیا، عمران خان کے حق میں گیا، کیونکہ اس میں تھا کچھ نہیں۔ اینی وے جی، کمنگ بیک ٹو سائفر کیس۔ سائفر ایک کوڈڈ لیٹر تھا، FIR کے مطابق کوڈڈ لیٹر تھا جو عمران خان نے عام کر دیا، گم کر دیا۔ یہ ہے جی کیس۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سائفر کیا تھا۔ سائفر ایک لیٹر تھا جو کہ پاکستان کے سفیر نے پاکستان کی اپنا انٹیریئر منسٹری کو بھیجا کہ میری یہ گفت و شنید ہوئی ہے،
اس کے مطابق یہ لیٹر، اور یہ جمان جو خط و کتابت ہوتی ہے اس کو کوڈڈ لفظوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ خفیہ زبان میں. اس کو خفیہ زبان میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے اندر کیا، ہمارے درمیان کیا بات چیت کیا ہوئی ہے، یا اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ہوا یہ، وہ لیٹر آیا، اور یہ زبان عمران خان کو بھی نہیں آتی، جو سائفر کی لینگویج تھی، وہ شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں آتی، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی نہیں آتی. وہ پاکستان کے کچھ چند ایک خاص لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی زبان میں، یا انگلش میں کہنے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو وہ کوڈڈ لیٹر جب آیا، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، وہ ٹرانسلیشن شاہ محمود قریشی تک، عمران خان تک پہنچی، تو ان کو پتہ لگا جی کہ یہ ہمارے سفیر نے ہمیں یہ لیٹر بھیجا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کوڈڈ لیٹر تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ شاہ محمود قریشی نے بھی نہیں دیکھا، وہ عمران خان نے بھی نہیں دیکھا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی نہیں دیکھا، وہ یہاں تک کہ باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو بھی وہ زبان نہیں آتی. وہ کوڈڈ زبان تھی، وہ خفیہ زبان تھی، وہ چند ایک بڑے خاص قسم کے جو خاص لوگ ہیں وہ ان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کر کے آگے دینا ہوتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈی کوڈ کرنا، یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا عام لفظوں میں جو کہ سمجھ آ سکے. اب وہ لیٹر جناب جب آیا، وہ لیٹر پیش کیا گیا پاکستان کی سب سے بڑی جو سیکیورٹی کا ادارہ تھا، نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کے اندر پیش کیا گیا. وہ لیٹر کیبنٹ میں پیش کیا گیا، تمام لوگوں کے سامنے. کیبنٹ کے بھی ممبر کو شاید نہیں دکھایا گیا، صرف پڑھ کے ان کو بتایا گیا، بہرحال کیبنٹ کے پاس میں رکھا گیا. سو اٹ واز اے پروسیجر. اب وہ جب کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا. کلاسیفائڈ چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کسی کو دے سکتے، چند ایک مخصوص عہدوں کے علاوہ. ڈی کلاسیفائی جو ہے وہ آگے وہ ڈی کلاسیفائی ہوا، اور جب جو ڈی کلاسیفائی ہوا تو پھر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا، پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا گیا، پھر وہ اس وقت کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی بھیجا گیا کہ آپ بھی دیکھیں جی کہ یہ تو سراسر انٹرفیئرنس ہے. اور اس لیٹر کے اوپر ڈیمارش بھی کیا گیا، یعنی ان کو احتجاج بھی کیا گیا، امریکن اتھارٹیز کو احتجاج بھی کیا گیا، یعنی یہ ایگزسٹ کرتا تھا. اور یہ لوگ پہلے کہتے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ سب ڈرامہ ہے، عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. ان کی باتیں دیکھیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہا پہلے. اور ایون یہ کہ آرمی کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھا، انہوں نے بھی یہ بات کر دی کہ جی وہ پتہ نہیں ایک لیٹر لہرا دیا، ہمیں بڑی حیرت ہوئی جب وہ یہ لیٹر لہرایا گیا. یعنی ہر لیول پہ جھوٹ بولا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ اس کو مان رہے ہیں اور اسی کو کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوڈڈ لیٹر خفیہ زبان عام کر دی، حالانکہ اس میں کوئی خفیہ زبان عام ہونے والی بات ہی نہیں. پاکستان کے سائفر ابھی بھی پاکستان کی جو خط و کتابت اسی زبان میں ہو رہی ہے، اس زبان کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو آتی نہیں، وہ انگلش میں کر کے دی گئی تھی. یہ ہے جی سارا کیس. اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی پریورٹیز کیا ہیں. عمران خان کو ایک ایسے کیس میں، بوگس کیس میں پہلے پھنسایا، اب اس میں پھر بوگس میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. جب یہ ان کی پالیسی کا تسلسل ہے، یہ پاکستان کی اکانومی اوپر لے کے جائے گی. توشہ خانہ کے کیس کے بعد پاکستان کے بلوں کی پرائس کم ہونی چاہیے تھی، پاکستان کی ڈالر کی قیمت کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پالیسی کا تسلسل ہے. اگر تو پالیسی کا تسلسل کا اب کلیئر کریں، پالیسی کا تسلسل عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایک چیز اور بھی کلیئر کریں، عمران خان از نو بڈی. عمران خان پاکستان کی 80% عوام کا نام ہے. یہ پاکستان کی 80% عوام کا نام ہے عمران خان. سو آپ کی جنگ ہے پاکستان کے 80% عوام کے ساتھ. آپ نے پرابلم کریٹ کی ہے پاکستان کی 80% عوام کے ساتھ. آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ اس پالیسی کو لے کے چلنا ہے کہ جو پاکستان کے 80% عوام کے خلاف ہے. آپ نے 80% عوام کے نمائندے کے اوپر اٹیک کروایا، مرڈر کروایا. اب آپ نے ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی. جب ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کسی نے نہیں کروایا یا حملہ کسی نے نہیں کروایا یا وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ حکومت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی پریورٹیز کیا ہیں. میں واپس بات کہیں کی نکل جاتی ہے. آپ اپنی پریورٹیز دیکھیں. آپ اگر تو پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو آگے لے کے جانا آپ کا تسلسل ہے تو آپ کو کچھ اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پاکستان کے 80% عوام کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. اور آپ جو ہے وہ 20-25 کروڑ بندے کو ایک ایک کر کے ہاتھ نہیں ملانا. ان کا ایک نمائندہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. آپ نے اس سے ہاتھ ملانا ہے. جب آپ اسے ہاتھ ملائیں گے وہ 80% عوام جو ہے وہ آپ کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائے گی. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں.
آپ پاکستان کی 80% عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کا جو تسلسل ہے وہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے, تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. پاکستان میں عمران خان کو پوائزن کرنا, عمران خان کو سسٹمیٹکلی قتل کرنا, عمران خان کو سزا دینا, گندا کرنا پاکستان کو کسی بھی طریقے سے سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ عمران خان پاکستان کی 80% عوام ہے. پاکستان کی 80% عوام کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ٹائم ہے. یہ بھی اسی طرح کا ایک بوگس کیس ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا, کس طرف لے کے جائے گا, لیکن اب تک کی جو صورتحال وہ بتا رہی ہے کہ آپ کی نظر میں قانون کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح آپ نے جج صاحب سے, جج دلاور سے ایک فیصلہ کروا لیا اور اس کو باعث جج کو بھی یہی کرنا پڑا, عمران خان کو چھوڑنا پڑا. ابھی بھی آپ اسی قسم کے کام کر رہے ہو. عدالت جو لگائی گئی ہے اس عدالت کے کو جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, جو بنائی گئی عدالت, وہ اس بیس پہ بنائی گئی ہے کہ جس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتا ہے میں نے سائن ہی نہیں کیے. یعنی جس لا کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سائن ہی نہیں کیے اس نے واپس بھیجا ہے, اور واپس جا کے اس کے اوپر دوبارہ سے سوچ بچار نہیں ہوا ہے, اس کو بیس بنا کے اپنے ایک عدالت کانسٹیٹیوشن کر دے, یہ اٹ سیلف ایک غلط قدم ہے. جب آپ اتنے سارے غلط قدم اٹھائیں گے تو اس میں سے اچھی چیز نہیں نکلے گی. پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ برائی میں سے آپ اچھائی نکال لیں. یہ پاسبل نہیں, برائی سے برائی نکلے گی, اچھائی میں سے ہی اچھائی پیدا ہوگی. اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پاکستان کی 80% عوام سے ہاتھ ملانا ہے اور پاکستان کے مسئلوں کو دیکھنا, اپنی پریورٹی سیٹ کرنی. پاکستان کی اکنامک پالیسی, پاکستان کے عوام کا دکھ اور درد کا حل مداوا صرف ایک ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں, پاکستانیوں کو سانس لینے دیا جائے. آپ نے جو گردن کے اوپر جو اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے عوام کے اوپر, اس کو اٹھائیں. اس کو اٹھانے کا حل یہ ہے کہ آپ صاف شفاف الیکشن کروائیں اور قانون کی عملداری کریں. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں باہر جانا, نہ عمران خان کو جانا. جنہوں نے جانا وہ چلے گئے ہوئے ہیں. عمران خان بھی اسی کو یہیں پہ ہے, اور پاکستان کی عوام بھی یہیں پر ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہیں پہ ہے. جن کا یہ ملک نہیں تھا وہ چلے گئے ہوئے ہیں, اور جن کا یہ ملک ہے وہ یہیں پر ہے. تو جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے, ان کو ہاتھ ملانے پڑنا ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.